اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا ہے تو اس کے بعد میں فضیلت الشیخ عبدالباری جامعی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی فی موضع آخر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قابل قدر علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانان امت، خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اس علم کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق بخشی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، آج اس اجلاس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے شہرت پسندی۔ آدمی کا ہر جگہ اپنے آپ کو مشہور کرنا، اپنی تعریف چاہنا، فیم تلاش کرنا، یہ ایک بہت ہی گھٹیا عادت ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اس کا دنیا میں بھی بڑا نقصان ہے اور آخرت میں بھی بڑا نقصان ہے۔ تو محترم سامعین، یہ بہت ہی گھنونی چیز ہے جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، اور الحمدللہ اسلام ایک بڑا بہترین دین ہے جس میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں روشنی ڈالی گئی ہے، ہر اعتبار سے انسان کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جیسے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بعد کفار و مشرکین نے کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارے نبی تو تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو الحمدللہ ہر معاملے میں، چاہے وہ عبادات ہو یا معاملات ہوں یا اعتقادات ہوں، سلوکیات ہو، اخلاقیات ہوں، تجارت ہو، ہر معاملے میں الحمدللہ اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو بالخصوص سلوکیات سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق ایک اہم چیز جو ہے کہ آدمی گمنامی کی زندگی بسر کرے، آدمی اپنی زندگی پردہ خفا میں رکھ کر گزارے۔ یہ بہت ہی بڑی خوبصورتی کی بات ہے، اس لیے کہ اس کے بڑے فائدے دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کے کیا فائدے ہیں اور شہرت پسندی کے کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہرت کہتے کس کو ہیں؟ شہرت کہتے ہیں ہی کل عمل یتخذہ الانسان بنیت التسمیع والظہور والتشہیر باسمہ۔ کہتے ہیں کہ شہرت کا معنی آدمی کسی بھی کام کو اس نیت سے کرے کہ میں یہ کام کروں گا، لوگوں میں متمیز کہلاؤں گا، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا، لوگ میرا نام لیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے۔ اس مقصد کے ساتھ کوئی بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ شہرت پسندی ہے، وہ شہرت پسندی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس عمل کے ذریعے۔ تو یہ بہت ہی گھنونی چیز ہے۔ اور میرے بھائیوں، شہرت جو ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی بلا ہے۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں گمنام رہو بدنام نہیں ہوگے۔ جو انسان گمنام رہتا ہے وہ بدنام نہیں ہوتا، اور جو آدمی شہرت طلب کرتا ہے اور فیم کے چکر میں رہتا ہے تو یقیناً وہ ایک نہ ایک دن جو ہے بدنام ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ مسلم شریف کی مشہور روایت ہے کہ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے کچھ بھیڑ بکریوں کے ساتھ اور اونٹوں کے ساتھ جو ہے کھڑے تھے، اتنے میں ان کے لڑکے عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے بیٹے عمر بن سعد بن ابی وقاص آئے، وہ آ کر کہنے لگے، غالباً تابعی ہیں اللہ عالم، کہتے ہیں کہ اے میرے والد، انکا نزلت بإبلک وغنمک وترکت الناس يتنازعون الملک بینہم، کہا کہ اے ابو جان، تم جو ہے اپنی بھیڑ بکریوں میں لگے ہوئے ہو، اپنے اونٹوں میں لگے ہوئے ہوں، اور لوگوں کو خلافت کے معاملے میں چھوڑ دیا آپ نے، وہ لوگ لڑ رہے ہیں، بہتر تھا کہ آپ بھی اس میں شریک ہوتے۔ وَكَانَ يَحُضُّهُ عَلَى مُشَارَكَتِهِ فِي هَذَا الْأَمْرِ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کے والد بھی اس معاملے میں شریک ہو امور سلطنت کے اندر۔ تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے، فضرب فی صدری وقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث انہوں نے سنائی، اور سب سے پہلے حضرت سعد بن وقاص نے اپنے بیٹے کے سینے پر مارا اور مار کر کہا کہ سنو، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ان اللہ یحب العبد التقی، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے جو پوشیدہ ہے، جو چھپی ہوئی زندگی گزارتا ہے، والخفی، اور غنی، جو آدمی بے نیاز ہے، وہ بندہ جو متقی ہے، لوگوں سے بے نیاز ہے اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس وقت کہی جبکہ وہ انہیں اس بات پر ابھار رہے تھے کہ وہ امور سلطنت میں مداخلت کرے اور کچھ حصہ داری لیں، تو حضرت سعد بن وقاص نے منع کیا۔ تو میرے بھائیو، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی امور سلطنت میں چلا جاتا ہے، یا جو آدمی صدارت میں یا ندامت میں یا جو ہے عمارت کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں، اس سے ایک چیز شہرت ہوتی ہے، اللہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین دے دے وہ الگ چیز ہے، لیکن آدمی یہ حرص کر کسی عمارت کو لے لے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، جس سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی گمنامی کی زندگی گزر کرتا ہے وہ آدمی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث میں لفظ خفی کا استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ خفی کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، الخفی الخامل المنقطع الى العبادت والاشتغال بامور نفسه، کہتے ہیں خفی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو چھپائے رکھے اور عبادت سے جڑا رہے، اور والاشتغال بامور نفسه، اور اپنے ذاتی معاملات ہی میں مشغول رہے، اپنے ذاتی معاملات میں مصروف رہیں، اس کے علاوہ دیگر امور میں وہ دخل اندازی نہ کریں اور محض شہرت پسندی کے لیے اس میں انوالو نہ ہو۔ اسی طرح امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الخفی هو الذي لا يظهر نفسه ولا يهتم ان يظهر عند الناس او يشار اليه بالبنان، کہتے ہیں کہ خفی وہ شخص ہے جو آدمی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مشہور کرنا نہ چاہے، وہ یہ نہ چاہے کہ لوگ میرا نام لیں، وہ یہ نہ چاہے کہ لوگ میرا ذکر کریں، وہ یہ نہ چاہے کہ لوگ میری طرف انگلیاں کریں۔ یہ جو آدمی کی عادت ہو وہ آدمی خفی ہے، وہ آدمی گمنامی کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ آدمی ایسے مقامات سے دور رہے جہاں پر واہوائی ملتی ہو، ایسے اسٹیجز سے دور رہے جہاں پر آدمی کی شہرت ہو۔ تو میرے بھائی اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے جس کی وضاحت میں آخر میں کروں گا، ایک چیز ہے قبولیت، ایک چیز ہے شہرت۔ قبولیت جس کو اللہ رب العالمین اس کے عمل کے نتیجے میں دے دے، یہ ایک چیز ہے، اور ایک چیز یہ کہ آدمی کسی عمل کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہونا چاہے، یہ مذموم چیز ہے۔ قبولیت محمود ہے اور شہرت پسندی یہ مذموم چیز ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ گمنامی کی زندگی بسر کریں۔ یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دیکھیے مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی گمنامی کے اندر گزاری، بلکہ مکہ سے باہر۔ مکہ میں تو لوگ الحمدللہ آپ کے اخلاق و کردار کی وجہ سے آپ کو جانتے تھے، لیکن مکہ سے بازو بالکل قریب کے قریے کے لوگ بھی آپ کو نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اور لوگ آپ کے پاس قافلے آتے تو پوچھنا پڑتا ایکم محمد، آپ میں محمد کون ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں ھذا الرجل الابیض المتقی، یہ جو ٹیک لگائے ہوئے خوبرو انسان بیٹھا ہوا یہی اللہ کے رسول، یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے والا پوچھ رہا ہے کہ یہ آدمی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ھذا ھادٍ یہدینی السبیل، یہ میرا رہنمائی کرنے والا شخص ہے، میرا یہ گائیڈنس ہے جو مجھے گائیڈ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔
اللہ کے رسول کو مکہ میں جانتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ لوگ ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے. اور یہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی تھا. صحابہ کرام جو ہے بس کچھ چنندہ صحابہ کرام ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے معروف ہو گئے، ورنہ اکثر صحابہ کرام کی زندگی پردہ خفا میں ہے، گمنامی کی زندگی انہوں نے گزاری. دیکھیے بقول ابو زرع الرازی رحمہ اللہ، حج میں 1,14,000 صحابہ کرام حاضر تھے. حجۃ الوداع میں 1,14,000 صحابہ کرام موجود تھے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شخصیات کے اور اماکن کی تعین میں سب سے ماہر تھے. امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ شخصیات کی تعین میں اور جگہوں کی تعین میں بڑے ماہر محدث تھے. لیکن انہوں نے بھی حجۃ الوداع میں شریک ہونے والے بمشکل 8,000 صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے، صرف 8,000. تو بقیہ صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام جو ہے گمنامی کی زندگی گزارنا پسند کیا کرتے تھے، اور اس وقت تک سامنے نہیں آتے لوگوں کے جب تک کہ ضرورت پیش نہ آئے. جب ضرورت پیش آتی ہے تو ضرورت کے تحت وہ عوام کے سامنے آتے ہیں، ورنہ وہ جو ہے بس گمنامی کی زندگی میں رہتے ہیں. جیسے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں خفی جو شخص ہوتا ہے اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ تجد ہو من بیتی الی المسجد ومن مسجد الی بیتی ومن بیتی الی اقاربی و اخوانی. جو آدمی گمنامی کی زندگی گزارتا ہے اس کو یا تو تم گھر سے مسجد جاتے ہوئے دیکھو گے، یا مسجد سے گھر جاتے ہوئے دیکھو گے، یا پھر جو ہے اس کے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہوئے دیکھو گے، یا صلہ رحمی کرتے ہوئے دیکھو گے. اس کے علاوہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں، لوگوں کے مجموعات کے یہاں پر جو ہے ان کو آپ نہیں دیکھو گے. تو یہی معاملہ جو ہے صحابہ کرام کا تھا، اور ان کے بعد جو ہے تابعین کا بھی یہی معاملہ تھا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ زمانے ہارون رشید کے زمانے میں ان کے لشکر میں تقریباً 20,000 لوگ ایسے تھے. ان کے لشکر میں 20,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا نام جندیوں کے رجسٹر میں نہیں لکھا تھا، مجاہدین کے رجسٹر میں انہوں نے نام اپنا نہیں لکھا، محض اس لیے کہ لوگوں میں وہ معروف نہ ہو جائے، لوگوں میں ان کا تعارف نہ ہو سکے. وہ چاہتے تھے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ہمیں دنیا میں اس کا معاوضہ نہیں چاہیے، نہ تو تنخواہ چاہیے اور نہ لوگوں میں ہمارا تعارف ہو، اس لیے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. یہ معاملہ تھا تابعین کا، صحابہ کا. اویس قرنی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف بھی کی تھی. ایک مرتبہ حضرت اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ آئے اپنے قافلے کے ساتھ. عمر ابن خطاب کو ان کے بارے میں تذکرہ تھا، ان کو پتہ تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان اویس قرنی ہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے. حضرت عمر ابن خطاب خود آگے بڑھے اور اویس قرنی کو جو ہے انہوں نے پوچھا کیا تمہارا نام اویس ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ سوالات کیے، کیا تم قبیلہ مراد سے ہو، کیا تم قبیلہ قرن سے ہو، تو تمام بہت کے علاوہ جو ہے کچھ سوالات انہوں نے کیے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ جب اویس قرنی تمہارے پاس آئے اور ممکن ہو تو تم سے ان سے دعا کی درخواست کرنا. سبحان اللہ، ایک صحابی ایک تابعی سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، یہ مقام ہے اس تابعی کا. کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، آپ میرے لیے فاستغفر لیے، تم میرے لیے دعا، آپ میرے لیے دعا کیجئے. چنانچہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں مغفرت کی دعا کی، مغفرت طلب کی. اس کے بعد وہ جب پلٹنے لگے حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا اینا ترید، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ انی ارید الی کوفہ، میں کوفہ جا رہا ہوں. تو حضرت عمر ابن خطاب جو پورے سلطنت کے خلیفہ تھے انہوں نے پوچھا هل اکتب لک الی عاملھا، کیا وہاں کے گورنر کے نام میں تمہارے لیے خط نہ لکھوں، تمہارے لیے سفارش کا خط لکھ دوں، ہو سکتا ہے تمہاری کوئی خاص مراعات کی جائے، کچھ رعایت کی جائے. تو حضرت اویس بن عامر القرنی رحمہ اللہ نے کہا تھا انی ارید انی اکون فی غبراء الناس احب الی، کہ میں گمنام لوگوں میں زندگی بسر کروں، خاکسار لوگوں میں زندگی بسر کروں، یہ میرے لیے سب سے محبوب ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں مشہور نہ ہو جاؤں، میں خاکسار لوگوں میں، ایسے لوگ جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ایسے لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں. انی اکون فی غبراء الناس احب الی، یہ میرے لیے بہتر ہے، اس لیے میرے لیے آپ کچھ نہ لکھیں. چلے گئے. اس کے بعد اگلے سال جو ہے قبیلہ قرن کا ایک شخص آیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ بھئی اویس قرنی کا کیا حال ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا انی ترکت رث البیت قلیل المتاع، کہا کہ میں نے ان کو بڑی بری حالت میں چھوڑا ہے، یعنی گھر میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، قلیل المتاع، بس کچھ برتن ہیں،
کچھ سامان حیات ہے جس کو لے کر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ورنہ گھر میں کوئی منظم چیزیں نہیں ہیں یا کوئی بہت زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، بس چند چیزوں کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اویس قرنی رحمہ اللہ کا حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو شہرت سے بہت دور رہا کرتے، جو ناموری سے بہت دور رہا کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں پہچانیں، لوگوں کے درمیان ہمارا تعارف۔ اور بڑے بڑے ائمہ کا یہی معاملہ تھا۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، اريد ان اكون في شعب بمكة حتى لا اعرف وقد بليت بشهرة اني اتمنى الموت صباحا ومساء۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں مکہ کی کسی وادی کے اندر، میں مکہ کی کسی گمنام وادی کے اندر رہوں، حتی لا اعرف، یہاں تک کہ لوگ مجھے نہ پہچانے، ایسی وادی میں گم ہو کر رہ جاؤں، زندگی بسر کروں، لوگ مجھے نہ پہچانے، یہ میری خواہش ہے۔ لیکن افسوس، انی قد بلیت بشہرہ، کہ میں شہرت کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ آج میں اتمنى الموت صباحا ومساء، میں شہرت کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، آج صبح شام میں مرنے کی تمنا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ امام اہل سنہ والجماعہ کے امام کا کہنا ہے، اتنے بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ میں شہرت کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، شہرت کی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آدمی کو چاہیے کہ وہ شہرت سے دور رہیں۔ اور بڑے ائمہ ہیں جو ہمیشہ جب بھی ان کے پاس کوئی آتا تو یہی کہتے ایاک والشہرہ، ایاک والشہرہ۔ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ، ایاک والشہرہ فما اتیت احدا الا وقد نہانی عن الشہرہ، کہ میں جب بھی کسی اہل علم سے ملنے جاتا ہوں تو انہوں نے مجھے یہی بات کہی ہے کہ تم شہرت سے بچو، شہرت سے بچو، ناموری سے بچو، لوگوں میں معروف ہونے کی کوشش نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بری بلا ہے۔ آدمی کا یہ چاہنا کہ لوگ میری واہواہی کریں، لوگ میرے کام کو سراہیں، لوگ جو ہے مجھے میرے کاموں کا صحرا میرے سر باندھیں، لوگ میری تعریف کریں، یہ بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ اس کا دنیا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ یعنی جو آدمی دنیا کے اندر کسی کام کے ذریعے شہرت طلب کرے گا، آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو مذلت اور ذلت اور رسوا کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اللہ رب عذابات جو انسان کو ہوتے ہیں، 2-3 طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل۔ ایک عمل ہوتا ہے الجزاء بنقیض العمل، یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اس کی اپوزٹ، یعنی اس کے جو نقیض ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ دنیا میں انسان چاہتا تھا کہ اس کی تعریف ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث من سمع اللہ بھی کی تفسیر کے شرح کے اندر بیان کیا ہے۔ تو آدمی کو کبھی اس کے عمل کے مخالف، اس کے ضد سے عذاب دیا جاتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو، جو بھی آدمی نیک عمل کرے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، آدمی اگر دنیا کے اندر مشہور ہونا چاہے تو اس کی دنیا بھی چلے جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کریں گے اس ریوڑ کا، جتنا انسان کی مال کی حرص اور اس کی تمنا لوگوں میں شہرت کی اس کے دین کو برباد کر دے گی، اس کی زندگی کو، اس کی عاقبت کو برباد کر دے گی۔ اس سے کہیں زیادہ، جس طرح 2 بھیڑیے نقصان کریں گے، اس سے کہیں زیادہ انسان کی حرص برباد کر دے گی۔ انسان کی جو ذمہ دار بننے کی جو حرص ہوتی ہے یا شہرت کی جو حرص ہوتی ہے، یہ آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے مقامات پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی کام دین کا کرتا ہے لیکن اس کے ذریعے دنیا تلاش کرتا ہے، دین کا کام ہے لیکن اس کے ذریعے دنیا میں معروف ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی مذمت بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، کیف بکم اذا لبست فتنۃ یربو فیہا الصغیر ویحرم فیہا الکبیر۔
اللہ ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہارے اطراف فتنے جمع ہوں گے، تم فتنوں سے گر جاؤ گے، چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں گے، بڑے بوڑھے ہو جائیں گے، جب سنت کو بدعت سمجھ لیا جائے گا، بدعت کو سنت سمجھ لیا جائے گا، اس وقت تمہارا کیا حالم ہوگا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ معاملہ کب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کہ اذا قلت امناؤکم وکثرت امراؤکم، جب تمہارے درمیان امانت دار لوگ کم ہو جائیں گے، تمہارے درمیان امانت دار لوگ کم ہو جائیں گے، وکثرت امراؤکم، حکمران زیادہ ہو جائیں گے، ذمہ داران زیادہ ہو جائیں گے، وقلت فقہاؤکم وکثرت قراؤکم، قراؤکم، پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، سمجھنے والے کم ہوں گے، عمل کرنے والے کم ہوں گے، پڑھنے والے زیادہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اہم بات بتائی، التمست الدنیا بعمل الآخرہ، التمست الدنیا بعمل الآخرہ، آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا طلب کی جائے گی، کام ہوگا آخرت کا لیکن انسان اس کے ذریعے دنیا طلب کرے گا، نیک عمل کرے گا، بدلے میں دنیا کی واہوائی تلاش کرے گا، دنیا کا مال و متاع تلاش کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، یہ فتنوں کا زمانہ ہوگا جب آدمی دین کے کام کے ذریعے بھی انسان کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم کے اندر شہرت تلاش کرنے لگ جائے۔ تو میرے بھائیوں، آدمی کا کسی بھی معاملے میں نیک عمل کرے اور بدلے میں شہرت طلب کرے، وہ آدمی کبھی اپنے کام میں سچا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ مشہور تابعی فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں ما صدق اللہ عبد احب الشہرہ، وہ آدمی کبھی اپنے کام میں سچا نہیں ہو سکتا جس کو شہرت کی بھوک لگی ہو۔ جو آدمی کام تو بہت کر رہا ہے دین کے، دینی اعمال بہت کر رہا ہے لیکن شہرت کی وجہ سے کر رہا ہے، تو کہتے ہیں ما صدق العبد احب الشہرہ، جو آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے وہ اپنے کام میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اسی طرح امام بشر بن الحارث کہتے ہیں ما لقی اللہ متق اللہ من احب الشہرہ، متق اللہ من احب الشہرہ، وہ آدمی کبھی متقی نہیں ہو سکتا جس آدمی کو شہرت کی بھوک لگی ہو، جس آدمی میں شہرت کی بھوک ہو وہ آدمی کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ائمہ کرام ہیں جنہوں نے لوگوں کو شہرت سے ڈرایا ہے، اور یہ شہرت کی مذمت ہے کہ انسان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی چلی جائے گی، اور انسان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ امام مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا من بلی بالشہرہ لم یأمن ان یفتنوہ، جو آدمی شہرت کے اندر مبتلا ہو گیا قریب ہے کہ وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، قریب ہے کہ وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، لوگ اس کو آزمانے لگ جائیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی زیادہ مشہور نہ ہو، زیادہ معروف نہ ہو۔ امام بشر بن حارث رحمہ اللہ کہتے ہیں ما اعلم احدا احب ان يعرف الا ذهب دينه وافتضح، کہتے ہیں جس آدمی کے دل میں یہ حیرت ہو، یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں معروف ہو تو ذهب دينه، اس کا دین بھی چلا جائے گا اور وہ آدمی ذلیل و رسوا بھی ہو کر رہے گا، وہ آدمی ذلت اٹھائے گا جو آدمی شہرت کا بھوکا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس کے علاوہ دنیا کے اندر اس کو اس کی نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس کے دنیا کے اندر جو کوئی نیکیاں کر لے آخرت میں اس کا بدلہ اس کو نہیں ملے گا۔ جیسا کہ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا جب فیصلہ کیا جائے گا 3 لوگوں کو لایا جائے گا، 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ شہید کہے گا اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے فلاں فلاں نعمتیں دی لیکن بدلے میں نے قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں نے تیرے راہ میں جہاد کیا، اے اللہ میں نے تیرے راہ میں قتال کیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہیں گے؟ کذبت ولیکنک قاتلت لأن یقال انک جریح، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے محض اس لیے قتال کیا کیا کہ تاکہ دنیا کے اندر تجھے بہادر کہا جائے، تجھے جری کہا جائے، اس لیے تو نے دنیا کے اندر جو ہے قتال کیا، جنگ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی کو ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اس آدمی کو اوندے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
ایک شہید جو دنیا کے اندر جو آدمی دنیا کے اندر دشمنان اسلام کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا، لیکن کل قیامت کے روز بروز قیامت اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور کیسے ڈالا جائے گا؟ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ تجھے دنیا کے اندر بہادر کہا جائے، تجھے جری کہا جائے، تجھے دنیا میں پہلوان کہا جائے. یہ تو دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، اب تجھے یہاں پر کوئی چیز نہیں ملے گی. جس چیز کے لیے تو نے کیا، تو نے نام کے لیے کیا، تو نے شہرت کے لیے کیا، شہرت تجھے مل گئی، دنیا کے اندر نام تیرا ہو گیا، لیکن آج اس کے بدلے کچھ نہیں ملے گا، اس کے بدلے تجھے کچھ نہیں ملے گا. کتنی بڑی نیکی ہے، جہاد جیسا مقام، شہادت جیسا مقام. آدمی شہید کے ایک قطرہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کی جاتی، اتنا بڑا مقام، لیکن پھر بھی اس کو کل قیامت کے روز کوئی چیز ہاتھ نہیں ملی. وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں شہرت کی بھوک تھی، اس کے دل میں شہرت کی بھوک تھی. اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ اللہ کہے گا کہ میں نے فلاں فلاں نعمتیں تجھے دی تھی، بتا تو نے کیا کیا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے علم حاصل کیا، اس کو دوسروں کو سکھایا، میں نے قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھایا. تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے. اور دنیا میں کہا گیا، تجھے عالم بھی کہا گیا، تجھے قاری بھی کہا گیا، یہ دنیا میں ہو گیا، اب تجھے کچھ نہیں ملے گا. ثم امر به فسحب على وجهه في النار حتى القي في النار. پھر اس آدمی کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، آدمی کی دنیا کا کتنا بھی نیک عمل کیوں نہ کر لے، اگر نیت اس کی خالص نہ ہو، اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو، تو اس نیک عمل کا ذرہ برابر اس کو اجر ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملے گا. کتنی بڑی نیکی ہے حصول علم، کتنی بڑی نیکی ہے. دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اتنی بڑی نیکی ہے. لیکن اگر یہ لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے ہو، شہرت پسندی کے لیے ہو، کل بروز قیامت اللہ رب العالمین اس عالم کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیں گے جو شہرت پسندی چاہتا ہے، جو جس کے دل میں شہرت پسندی ہو. اسی طرح تیسری چیز، ایک مالدار کو لایا جائے گا، مالدار کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، کہیں گے کہ میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا ہے. اور دیکھیے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر جتنی زیادہ نعمتیں ہو اتنا زیادہ اس کے اوپر حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنا بڑا اس کا حق ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں نعمتیں دی ہیں، اس کے بدلے تو نے کیا کیا. تو نعمتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہی معاملہ تھا اللہ کے نبی کا، افلا اکون عبدا شکورا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو انسان پر جتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی اس آدمی کو اتنا زیادہ اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. تو اس آدمی جو ہے، اس آدمی کو جب لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا. وہ آدمی کہے گا اے اللہ تو نے مجھے دولت دی تھی تو میں نے تیرے ہر راہ میں جہاں جہاں ضرورت پیش آئی میں نے اللہ تیرے مال کو خرچ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ ہرگز نہیں، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال اس لیے کیا خرچ کیا تاکہ کہا جائے کہ تو جواد ہے، تو جواد ہے، تو سخی ہے، یہ کہا جائے، اس لیے تو نے جو ہے مال خرچ کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اس آدمی کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو. تو اس آدمی کو، اس سخی کو، اس مالدار کو، اس مال خرچ کرنے والے کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیوں، مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنم کی آگ اس سے بجھ جاتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں. کتنی بڑی نیکیاں صدقہ کرنا. لیکن اس صدقے کے بدلے آدمی کی نیت یہ تھی کہ لوگ اس کو مالدار کہیں، لوگ کہیں کہ جماعت کا بڑا سخی آدمی ہے، یہ اس کی نیت تھی. بدلے میں اس کا صدقہ تو ضائع ہوا ہی، ساتھ میں اللہ رب العالمین اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. تو میرے بھائیوں، آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے شہرت پسندی کے لیے نہ کرے. آدمی کبھی یہ نہ سوچے کہ میں کام کروں سوسائٹی کے اندر، لوکیلٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، جماعت کے اندر لوگ میرا نام لے کہ فلاں نیک آدمی ہے، فلاں بہت اچھا بولنے والا ہے، فلاں بہت خرچ کرنے والا ہے، فلاں بہت اچھا ہے. یعنی لوگوں کے اندر اگر یہ ہمارے چرچے ہونے لگ جائیں، سمجھ لو ہمارے زوال کا وقت قریب ہے. الا من رحم ربک، جس کو اللہ بچا لے. تو میرے بھائیوں، آدمی کو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. شہرت جو ہے، آدمی کا مشہور ہونا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. صحابہ کرام جو ہیں ہر معاملے میں نیکیاں چھپا چھپا کر کیا کرتے تھے، ہمیشہ جو ہے نیکیاں چھپا چھپا کر کیا کرتے تھے. اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے
دنیا کے اندر کبھی ایسے مواقف بھی آتے ہیں، ایسے مومنٹس بھی آتے ہیں، بسا اوقات آدمی کوئی کام کر لیتا ہے اور کسی اور کا کام ہے، لیکن دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کا کام ہے، کام کسی اور کا ہے، اور آدمی سمجھ رہا ہے کام عبداللہ کا ہے، اور آدمی سمجھ رہا ہے محمد نے کیا ہے، اور محمد اس وقت خاموش بیٹھا ہوا یہ سوچ کر کہ چلو کم از کم میری تعریف تو ہو رہی ہے۔ اس وقت اس محمد کی ذمہ داری ہے کہ وہ انکار کر دے کام میرا نہیں ہے، فلاں اللہ کے بندے نے کام کیا ہے۔ اس وقت اگر وہ خاموش ہوتا ہے تو بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ بہت سارے مقامات پر لوگ حسن ظن میں کچھ ایسی چیزیں ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں نیکیاں کرنے والا ہے، فلاں بہت متقی ہے، فلاں بہت پرہیزگار ہے۔ اگر وہ سامنے والا یہ سوچ رہا ہے، ہم اس کی غلط فہمی کو دور کرنی چاہیے، ہمیں اس کی غلط فہمی کو دور کرنی چاہیے کہ صفات میرے اندر نہیں ہے۔ حسن ظن الگ چیز ہے، لیکن آدمی کو دھوکے میں رکھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت حسین بن عبد الرحمن کی، ایک مرتبہ حسین بن عبد الرحمن سعید بن جبیر کے پاس تھے، انہوں نے پوچھا ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قال قلت انا ثم قلت اما اني لم اكن في الصلاة ولكن لدغت۔ کہتے ہیں کہ پوچھا سعید بن جبیر نے کہ کل رات ایک ستارہ ٹوٹا آسمان میں، کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ قلت انا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن سنو رات میں جاگ تو رہا تھا، لیکن سنو اما انی لم اکن فی الصلاۃ، لیکن میں نماز میں نہیں تھا۔ تم اس وہم میں نہ رہنا کہ میں رات بھر جاگ رہا تھا تو گویا نماز میں تھا، اس غلط فہمی میں رہنے رہا کہ بلکہ میں جاگ اس لیے رہا تھا کہ مجھے ایک مودی جانور نے کاٹ لیا، جس کی درد کی شدت کی وجہ سے میں رات میں جاگ رہا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسی ان کی سوچ تھی۔ آج کا اگر کوئی آدمی ہوتا اور کہیں سوچتا، اور بلکہ آج تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عموماً آج اگر کوئی رات میں جاگ رہا ہو تو کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ عبادت کر رہا ہے، سوچے گا کہ فیس بک دیکھ رہا تھا، ٹویٹر دیکھ رہا تھا، یا جو ہے موبائل دیکھ رہا تھا، یہ سوچ رہے۔ لیکن دیکھیے اس زمانے کی سوچ دیکھیے، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ تم یہ نہ سوچو کہ میں نماز میں تھا، یہ نہ سوچو کہ میں نماز میں تھا، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز میں تھا اور میں اس کی غلط فہمی پر بھی خاموش ہوں تو گویا میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں گویا جھوٹ بول رہا ہوں، اور یہ بھی شہرت پسندی کا ایک مظہر ہے، یہ بھی شہرت پسندی کا ایک مظہر ہے۔ تو خیر شہرت پسندی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اسلاف جو ہے ہمیشہ کوسوں دور رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کبھی ائمہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی درس دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور جب حلقہ تلامذہ شاگردوں کا حلقہ زیادہ ہونے لگتا تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں گئے؟ تو کہتے ہیں مجھے شہرت کا ڈر ہے کہ کہیں لوگوں میں مشہور نہ ہو جاؤں کہ اس کے حلقہ درس میں اتنے ہزار لوگ شریک ہوتے ہیں، تو شہرت کے ڈر سے وہ نکل جاتے ہیں۔ اس طرح کے جو ہے بہت سارے مقامات ہیں، کہتے ہیں کل شیء سید صاحبہ شہرہ فحق ان یجتنب، کہ ہر وہ چیز جو آدمی کو ایک اسٹیج پر لائے، ایک پردے پر لائے، ایسی چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ جب دیکھیں کہ فلاں کام کرنے سے آدمی مشہور ہو سکتا ہے تو اس جگہ پر انسان نہ جائے، بلکہ آج کا معاملہ تو یہ ہے، اور آج ہر آدمی کو اسٹار بننے کی خواہش ہے، ہر آدمی جو ہے آج جو سوشل میڈیا چل پڑا ہے، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، ہر آدمی جو ہے اسٹار بننا چاہتا ہے، ہر آدمی لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی سیلیبریٹی بننا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت نقصان دہ ہے۔ دین کے اعتبار سے اگر جا رہے ہیں تو دینی نقصان ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے چلا جائے تو گورنمنٹ کی جب نگاہیں پڑ جائے گی تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو بہرحال میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر دل میں اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں تو آدمی کو ہمیشہ اللہ کے در سے دعا بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ میرے بھائیوں بہت ہی یہ ایسی چیز ہے جس سے بچنا بہت ممکن بھی ہے، بہت ناممکن ہے شہرت پسندی سے بچنا۔ ورنہ بہت سارے ایسے مقامات پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی آج جو ہے میں لوگوں میں معروف ہو جاؤں، آج جو ہے میری تقریر اچھی ہو جائے، آج لوگوں میں معروف ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، آج جو ہے میرے کام کو لوگ پسند کریں، لوگ سراہیں۔ یہ بہت ہی مشکل چیز ہے میرے بھائی، اس سے بچنا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما عالجت شیئا علی اشد من نیتی انہا تتقلب علی، کہتے ہیں کہ مجھے نیت کو درست کرنا یہ میرے لیے سب سے مشکل چیز ہے، نیت کو درست کرنا یہ میرے لیے مشکل چیز ہے۔ غالباً عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ 40 سال مجھے لگ گئے کہ میری اپنی نیت کو اصلاح کرنے میں، تو خیر پھر بھی اس کے بعد بھی جو ہے بس اوقات یہ انسان کا جو دل ہے یہ
پلٹتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اس لیے آدمی کو اللہ کی ذات سے دعا کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ثابت قدمی کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو آدمی جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے اس آدمی پر بچنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کے اندر پھر اخلاص پیدا کرنا اس کے لیے بہت ہی بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں وَإِنَّ الْإِنسَانَ كُلَّمَا زَادَتْ شُهْرَتُهُ صَارَتِ اتَّبَعَتُهُ عَلَى قَلْبِ أَكْبَرَ. یعنی جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے اب اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا اس کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جہاں کہیں لگے کہ یہاں پر شہرت ہو سکتی ہو تو وہاں سے دور رہے. جتنا ہو سکے علم کو پھیلائیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں بث علم کا وحذر الشہرہ. علم کو پھیلائیں لیکن شہرت سے بچے. اللہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس کے علم و عمل کی وجہ سے یا اس کی اچھائیوں کی وجہ سے کہیں پر قبولیت مل جاتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن آدمی کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالی ہمیشہ شہرت سے بچائے. تو خیر یہ چند چیزیں تھیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شہرت پسندی جو ہے یہ بہت ہی رذیل حرکت ہے، یہ بہت ہی مذموم صفت ہے. یہ ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شہرت پسندی سے بچائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا. محترم حضرات، ابھی ہمارے سامنے شہرت طلبی کے نقصانات سے متعلق بہت ہی مدلل انداز میں باتیں پیش کی گئی ہیں. یہ بات طے ہے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے. شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈالی پر بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. شہرت کا مسئلہ کیا ہے؟ چند وقتی. انسان کی زندگی خود بھروسہ نہیں، کب انسان مر جائے، مرنے کے بعد ختم، کون یاد کرے گا؟ جس شہرت کے لیے انسان اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے، نیکیوں کو برباد کر لیا ہے. اور شہرت جو انسان کرتا ہے صرف دنیاوی معاملات میں نہیں، دین کے معاملات میں بھی. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. کبھی نماز شہرت کے لیے پڑھتا ہے، کبھی روزہ شہرت کے لیے پڑھتا ہے، صدقہ خیرات شہرت کے لیے انسان کرتا ہے. اور آج بعض ایسے لوگ ہیں اگر شہرت ملے تو ہی کام آگے کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. رشوت جیسا ایک نشہ، شہرت کا نشہ. جہاں پر پیسے نہیں ملتے، رشوت نہیں ملتی، وہاں شہرت ملنا. اور ایسا معاملہ جہاں پیسے ملیں گے تو وہاں پیسے لیں گے، لیکن جہاں پیسے نہیں ہیں وہاں شہرت کا نشہ ہے. اگر مشہور